پہلے زمانوں میں یہ امام، پیش امام، یہ شریف شرفا ہوتے تھے، اور نماز پڑھانا خلق خدا کی خدمت سمجھتے تھے، نوکری نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی اس خدمت کو دیکھ کے نمازیوں کے دلوں میں ایسے اماموں کی محبت ہوتی تھی، عقیدت آتی تھی، اور وہ خود بخود ان کی خدمت کرتے تھے، کھانا لا کے دیتے تھے، کپڑے لا کے دیتے تھے، مانتے نہیں تھے وہ کسی سے، کیونکہ آپ نے اگر کسی کو قرآن پڑھایا اور اس کے پیسے لے لیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہدیہ جو ہے تحفے کو کہتے ہیں، تو ہدیہ جو لینا ہے وہ بعد میں آتا ہے، کوئی دے گا تو لیں گے نا آپ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی آپ زبردستی کسی سے ہدیہ لے لیں۔ ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ لیکن اب مسلمانوں میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بگڑ گئے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک کراچی میں قرآن شریف کا ایک نسخہ لینے کے لیے ایک بک شاپ پر گیا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ مجھے قرآن چاہیے، کیا قیمت ہے؟ تو کہنے لگا جی اس کی قیمت نہیں ہے۔ میں تو بڑا خوش ہو گیا، تو میں نے 2-3 لے لیے، تو لے کے میں بس نکلنے لگا، تو کہنے لگا جی ہدیہ تو دیتے جاؤ۔ میں نے بولا ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا قرآن شریف کو بیچا نہیں جاتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے اٹھا کے لے جائیں، اس میں پیسہ تو لگتا ہے نا، تو ہدیہ دے دیں۔ تو اب ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہدیہ جو ہے قرآن کی عظمت کی وجہ سے خرید و فروخت کو اچھے لفظوں میں ہدیہ کہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جیسے عطر بیچ رہے تھے مسجد میں، ہاں جی کتنے کا ہے؟ یا بس یار 5-10 روپے کا ہدیہ ہے، اس کو ہدیہ اس کے ساتھ لگا دیتے۔ لیکن اصل میں ہدیے کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ تو تحفہ تو دینے والے کی مرضی پر ہوتا ہے، اگر کوئی دینا چاہے۔ لیکن دنیا میں بس معاملات بھی تو الٹے سیدھے ہو گئے نا۔ اب جیسے کہ یہ بہت ساری جو یہاں میں میوزیم ہے یہاں پر لندن میں، ایک ہم میوزیم میں گئے تو اس کو کہا جی انٹری فیس وغیرہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انٹری فیس وغیرہ تو اس کی نہیں ہے، فری ہے۔ تو آگے جا کے پتہ چلا کہ آپ نے سب بندوں نے ایک بندے نے 10 پاؤنڈ ڈونیشن دینا ہے، وہ نام بدل دیا ہے۔ تو بھائی ہدیہ جو ہے بنیادی طور پر تحفے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں نا، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم نے اس محفل کا ثواب ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اب رہ گئی بات کیا تحفہ دینا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ہدیے کے حوالے سے کہ ہدیہ دیتے اور لیتے رہا کرو، ہدیہ دینے سے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، یعنی تحفہ۔ اب تحفے یہ نہیں ہے کہ تحفے کہ بھئی آپ کسی کو جو ہے کوئی آئی فون خرید کے دے دیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں آدھا کلو سیب لے گئے، 1 کلو سیب لے گئے، نہیں باقی کسی کے گھر جاتے ہیں تو فروٹ وغیرہ لے جاتے ہیں نا، پاکستان میں تو عام ہے یہ۔ تو میں اگر اس کا اصل جو معنی ہے ہدیہ کا تحفہ، وہ مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ تحفہ لینا اور دینا حضور نے اس کی اجازت بھی فرمائی ہے اور ترغیب بھی دی ہے کہ بھئی تحفہ جو ہے لیتے دیتے رہا کرو۔ لیکن ہماری قوم بھی تو بڑی کنجر ہے نا بھئی، اب جیسے شادی ہوئی ہے، اب جس نے تحفہ دیا ہے کہ چلو جی یہ لا کے 100 پاؤنڈ کا جوڑا دے دیا، 200 پاؤنڈ کا جوڑا دے دیا، تو یہ بھی لکھ لیں گے اور وہ بھی لکھ لیں گے، یہ بھی لکھ لیں، تو یہ ایک طریقے سے انویسٹمنٹ ہے۔ بڑی منافقانہ بات ہے یہ، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ۔ ہم نے تو یہ دیا تھا، تم دیکھو کیسا گھٹیا قسم کا کپڑا لا کے دیا ہے تم نے، ہم تو اتنی دور سے لے کے آئے تھے، 20 پاؤنڈ گز کا کپڑا لائے تھے، تم تو پری مارک سے اٹھا کے لے آئے۔ تو یہ جو ہدیہ ہے یہ تحفہ ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو بزرگ جو کہلاتے ہیں نا، یہ لیتے ہیں نذرانہ۔ اچھا، اب نذرانے کے بارے میں سن لیں آپ، بالکل سچی اور کھری بات۔ نذرانہ ولیوں کو بھی دیا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ نذرانہ امام مسجد کو بھی دیا جاتا رہا، ابھی بھی دیا جاتا ہے۔
اب تم دیکھو نا، جب یہ ختم قرآن ہوتا ہے رمضان میں تو لوگ کپڑے لا کے دیتے ہیں، حافظ کو بھی، تراویح پڑھانے والوں کو بھی، مسجد کے امام کو بھی، سب کو دیتے ہیں. تو یہ نذرانہ ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ؟ تو ولیوں کو بھی نذرانے ملتے رہے، پیش امام کو بھی، خطیب کو بھی. تو یہ نذرانہ دینا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، جائز ہے. لیکن نذرانہ مانگنا جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جب میں مانگوں گا نہیں تو دیں گے کیسے لوگ؟ اب لوگ یہ شکایت کریں گے جب میں مانگوں گا نہیں تو لوگ دیں گے کیسے؟ ہاں، تو یہ مسئلہ آج کا ہے. آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب تک آپ مانگیں گے نہیں آپ کو ملے گا نہیں. کیوں ہوا یہ مسئلہ؟ کیونکہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے تو ویسے ہی جو ہے پیسے کی ریل پیل ہے، ادھر ادھر سے خود ہی آپ لے آتے ہیں، تو اس لیے اب کوئی جو ہے نذرانے وغیرہ جو ہے دیتا نہیں ہے. پہلے زمانوں میں یہ امام، پیش امام، یہ شریف شرفا ہوتے تھے، غیور ہوتے تھے، خوددار ہوتے تھے، اور نماز پڑھانا خلق خدا کی خدمت سمجھتے تھے، نوکری نہیں کرتے تھے. مسجد میں آ کے 5 وقت کی جو نماز پڑھاتے تھے نا امام، وہ کوئی تنخواہ وغیرہ کے لیے نہیں پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے آ کے پڑھاتے تھے. تو ان کی اس خدمت کو دیکھ کے نمازیوں کے دلوں میں یعنی ایسے اماموں کی محبت ہوتی تھی، عقیدت آتی تھی، اور وہ خود بخود ان کی خدمت کرتے تھے، کھانا لا کے دیتے تھے، کپڑے لا کے دیتے تھے. مانگتے نہیں تھے وہ کسی سے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کو قرآن پڑھایا اور اس کے پیسے لے لیے، بہت بڑا گناہ ہے. آج تو دیکھیں ان کنجر کے بچوں نے کیا کر رکھا ہے، مولویوں نے آن لائن قرآن سیکھیے، 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کھینچ رہے ہیں پیسہ، قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں، قرآن کے علم کو بیچ رہے ہیں. یہ حرام ہے. یا آج کے دور میں کوئی مولانا صاحب کہے جی مجھ سے تقریر کروانی ہے 1 لاکھ روپے لوں گا. یہ تو میں ایسے کہہ رہا ہوں 1 لاکھ کوئی بھی نہیں لیتا. یار یہ پتہ نہیں کون سا نعت خواں ہے، یہ دعوت اسلامی میں تھا پہلے، ہاں ابھی 1 ڈیڑھ ہفتے کی پہلے کی بات ہے. اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، یار وہ ایک نعت خوانی کی ایک محفل میں جانے کی 5 لاکھ لیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اچھا 5 لاکھ کی بات پر اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی اس بات پر ہے کہ وہ جب گفتگو کر رہا ہے نا پروگرام والوں سے، تو اس طرح گفتگو نہیں کر رہا جیسے نعت خوانی کا پروگرام ہو رہا ہے. وہ اس طرح گفتگو کر رہا ہے کہ جیسے وہ واقعی کوئی کسی چیز کا سودا کر رہا ہے، بیچ رہا ہے کہ یہ 5 لاکھ ہوں گے، 3 آئٹم ہوں گے، اگر آپ نے 3 آئٹم کروانے تو 5 لاکھ، 2 کرانے ہیں تو 4 لاکھ. تو اب 2 کے حساب سے 4 ہو گئے تو 3 کے مجھے 6 لینے چاہیے تھا، میں آپ کو 5 کا کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے میرے پاس آنے کی؟ کسی اہل محلے کے پاس، گلی کوچے کے نعت خان کے پاس چلے جاؤ. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ نعت کے بارے میں بول رہے ہو؟ یہ نوٹ خوانی ہے، نعت خوانی نہیں ہے. تو دوبارہ موضوع پر چلے جاتے. اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی ولی ہے، اب یہ جو فقیر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام دھندا تھوڑی ہوتا ہے، بزی ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ. نہ ان کو پرواہ ہوتی ہے کہ کچھ دنیا کا مال و زر ان کے پاس ہو، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اگر کوئی ان کی محبت میں ان کو کچھ لا کے دے دے کہ جی یہ رکھ لو، ان کی مرضی ہے. کہ کسی نے اگر کوئی کپڑے لا کے دیے نذرانے کے طور پر، ان کی مرضی ہے کہ وہ رکھیں یا نہ رکھیں. اگر وہ لے لیں، رکھ لیں، قبول فرما لیں تو ان کی نوازش ہے، ان کی مہربانی ہے. اس لیے مہربانی ہے کہ کل یوم محشر میں اگر تیرے اعمال کام نہ آئے تو وہ کرتا کام آ جائے گا جو تو نے اس کو دیا تھا. تو جو مستحق لوگ ہیں ان کو نذرانہ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن جو نذرانہ مانگے وہ دین کو بیچنے والا ہے. بھلے وہ نعت خواں ہو، نعت خواں کو یہ اجازت نہیں، نہ ضمیر کی طرف سے نہ اس بات کی طرف سے جس کو اس نے محبت رسول کہہ رکھا ہے. اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو کہے کہ ہاں جی میں نعت پڑھوں گا 10,000 لوں گا یا 20. خیر اب تو 10-20 ہزار کی کہانی نہیں ہے، تو لاکھوں میں چلی گئی یہ بات. لیکن اگر 1 روپیہ بھی اس نے نعت خوانی کا لے لیا تو بس اس نے پھر اس کو بیچ دیا. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی کسی روحانی آدمی کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاؤ. پتہ نہیں یہ کیوں ہے خیال لوگوں کا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہیں پر انگلینڈ میں آ کے مجھے پتہ چلا. تو کسی روحانی کے پاس جا کے
اس کی خدمت کرنا، اس کو پیسے دینا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہم تو ایسے روحانی آدمی ہیں نا کہ ہمیں کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہمارا تو کام دھندا ہے نا، بزنس کرتے ہیں نا. اس لیے ہمارے پاس کوئی آ کے اگر پیسے دے گا تو ہمیں اس کی پیسے کی ضرورت تو ہے نہیں نا. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ جو نذرانہ آپ نے مجھے دینا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ اس مشن کے اوپر لگائیں. بھئی نذرانے کی ضرورت تو اس کو ہوگی نا جس کا کوئی کام دھندا نہیں ہوگا، جو آپ اللہ سہارے بیٹھا ہوگا. کوئی آئے گا نذرانہ دے کے تو اس کا گزارا ہوگا. لیکن ہم تو بزنس وغیرہ کر رہے ہیں نا. ہمیں تو سرکار گوھر شاہی نے کسی چیز کی محتاجگی نہیں رکھی ہے. ہمارے پاس تو کمی نہیں ہے نا بھائی. تو اس لیے میں یہ ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس نے محمد یونس الگوہر کو نذرانہ دینا ہے، تو اس کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر نذرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو مشن ہے، اس مشن کی خدمت کے لیے، کیونکہ یہ مشن ایک آدمی کا نہیں ہے اور یہ مشن پوری دنیا میں لے کے جانا ہے، تو ایک آدمی سے یہ چلنے والا بھی نہیں ہے، نہ ایک آدمی کے پیسوں سے چلے گا. یہ ہم سب مل جل کر کے اس مشن کو آگے چلائیں گے تو پھر اس کے اندر تیزی آئے گی. تو اس مشن کے اندر وہ لگائیں. جیسے اب الرا ٹی وی ہے تو الرا ٹی وی کو ضرورت ہے فار ایگزامپل، یعنی ہر 6 مہینے بعد اس کے جو اکوپمنٹ ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ یقین کریں 1.5 لاکھ پاؤنڈ لگتا ہے. کیونکہ اب یہ جو ویڈیوز جو بنتی ہیں روزانہ، جو ٹرانسمیشن 6-7 گھنٹے چلتی ہے نا، تو یہ سیف بھی تو ہوتی ہے نا کہیں. اپنا سرور لینا، اب جو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ جو 2 ٹکے کے پھر رہے ہیں نا یوٹیوبر، جنہوں نے اس سے بنا کے اور اپلوڈ کر دی، ان کو کیا پتا کہ یہ کہانی کیا ہے. یہ یوٹیوبر نہیں ہے ہم، یہ پورا ایک جو ہے نا وہ ٹی وی اسٹیشن کا سسٹم ہے. آپ ذرا چیک کریں اس کو، یہ دیکھیں، یہ اس کی شکل دکھاتا ہوں میں، یہ کیا لگا ہوا ہے. یوٹیوبر نہیں سمجھنا ورنہ بہت برا ہوگا استاد، بد دعا دے دوں گا میں. یہ دیکھو یہ کتنی اسکرین لگی ہوئی ہیں، یہ سسٹم کنٹرول کنٹرولر دکھاؤ جا کتنے کلر کا ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے کسی بھی بندے کو تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس مشن کے اوپر اگر آپ نے 1 پاؤنڈ لگانا ہے یا 10 پاؤنڈ لگانے ہیں یا 100 پاؤنڈ لگانے ہیں، تو اس مشن کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ لگائیں، جو آپ کے وہاں کام آئے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور سخاوت یہی ہے، ایسی جگہ اللہ کے مال خرچ کرنا جہاں سے اللہ کی مخلوق کو فیض ہو، مخلوق کو فائدہ ہو، اور ایسا لازوال فائدہ جس کے ذریعے لوگوں کا رب سے تعلق جڑ جائے. اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے؟